اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء الاحسان الا الاحسان صلوات پڑھتے ہیں محمد والوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین فرش رضا اور صاحبان بلا، آپ کی بستی کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام ایک بار پھر اپنی آن بان شان کے ساتھ منعقد ہوا ہے، اور پھر نوجوانوں کی دعوت پر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی سما خراشی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں اور ایک میسیج دے رہے ہیں، اور وہ پیغام اور میسیج یہ ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، نہ فاطمہ کل اکیلی تھی، نہ فاطمہ آج اکیلی ہے، نہ فاطمہ کل تنہا تھی، نہ فاطمہ آج تنہا ہے۔ جب تک دنیا رہے گی فاطمہ بھی رہے گی، فاطمہ والی بھی رہے گی، اس لیے کہ پوری دنیا میں دو ہی تو چیزیں ہیں، یا دعائے فاطمہ ہے یا نسل فاطمہ ہے، یا دعائے فاطمہ ہے یا پھر نسل فاطمہ ہے۔ یہ تو ہماری لا علمی ہے اور بے شعورہ پن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم جیلانی ہیں، ہم ادھر والے ہیں، ہم ادھر والے ہیں، ہم یہاں والے ہیں، ہم وہاں والے ہیں۔ یہ صرف ہمارے سوچنے کا نظریہ ہے، ورنہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف دو مذہب ہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ دو ہی نظریات ہیں، تیسرا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں دو ہی قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو ان کے ساتھ ہے جنہوں نے دروازہ جلایا ہے، نہیں پہنچے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے جنہوں نے دروازہ جلایا ہے، اور ایک قوم وہ ہے جو ان کے ساتھ ہے جن کا دروازہ جلایا گیا ہے۔ ایک وہ ہے، تو پوری دنیا میں دو نظریات ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے دروازہ جلایا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جن کا دروازہ جلایا گیا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی دروازہ جنہوں نے جلایا ان کے ساتھ کون ہے، اور جنہوں نے جن کا دروازہ جلا ان کے ساتھ کون ہے؟ پہچان کیسے ہوگی کہ مظلوم کے ساتھ کون ہے اور ظالم کے ساتھ کون ہے؟ اچھا پہچان کا کوئی ٹائٹل تو ہونا چاہیے، کوئی عنوان، کوئی پہچان، کوئی شناخت، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ۔ تو ایک کسوٹی میں دے رہا ہوں، آپ کو ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے مظلوموں کے ساتھ، کون ہے ان کے ساتھ جن کا دروازہ جلایا گیا ہے۔ جس کا سر علم دیکھ کے جھک جائے سمجھ لو مظلوموں کے ساتھ ہے، جس کا سر علم دیکھ کے جھک جائے سمجھ لو مظلوموں کے ساتھ ہے، جس کا سر تعزیہ دیکھ کے جھک جائے سمجھ لو مظلوموں کے ساتھ ہے، جس کا سر سلجھنا دیکھ کے جھک جائے سمجھ لو مظلوموں کے ساتھ ہے، اور جن کا چہرہ یہ سب دیکھ کے بگڑ جائے سمجھ لو ظالموں کے ساتھ ہے۔ سلام پڑھنا پر محمد والے محمد والے قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس مجمع کے اندر، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس آیت کا حافظ نہ ہو۔ الحمدللہ ہر آدمی، ہر فرد بشر، کبیر صغیر، عالم جاہل، قابل فاضل، سب اس آیت کے حافظ ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ احسان کا مطلب احسان ہے، مگر ابتدا جو ہے وہ حل سے ہو رہی ہے،
پروردگار عالم ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے کہ انسان دیکھ، احسان کا بدلہ دولت نہیں ہے، احسان کا بدلہ ثروت نہیں ہے، احسان کا بدلہ اقتدار نہیں ہے، احسان کا بدلہ حکومت نہیں ہے، احسان کا بدلہ جاہ و حشم نہیں ہے، احسان کا بدلہ سلطنت اور ملوکیت نہیں ہے۔ احسان کا بدلہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ احسان ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اس کے بعد انسان کو متوجہ کر کے قرآن نے کہا کہ انسان سن، احسان کا بدلہ احسان ہے، مگر یاد رکھنا اگر کسی پر احسان کرنا تو پھر اعلان نہ کرنا۔ اب آپ کی، میں تو موضوع شروع کر چکا ہوں، آپ کی سماعت کا امتحان ہے۔ اگر احسان کرنا تو اعلان نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ خدا سماج کے کتنے قریب ہو کے بات کر رہا ہے۔ اگر احسان کرنا تو اعلان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر یہ احسان کرے گا تو اعلان۔ ارے میری اور آپ کی حیثیت کیا کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے؟ اگر کوئی انسان مسجد میں پنکھا دے دیتا ہے تو اس میں بھی 3 دفعہ نام لکھتا ہے، بے احسان کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ اعلان تو ہو جائے، یہ دیا کس نے؟ اچھا پنکھڑیاں 3 ہیں، نام 6 دفعہ لکھے گا، 3 دفعہ نیچے 3 دفعہ اوپر۔ بھائی اوپر کیوں لکھ رہا؟ کہ اوپر والے کو بھی پتہ چل جائے کہ دیا کس نے۔ صلوات پڑھے پر محمد و محمد۔ احسان کرنا تو کیا ہے؟ اعلان نہ کرنا۔ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ دوسرا درس کیا دیا؟ احسان کرنا تو پھر اعلان نہ کرنا۔ تیسرا جملہ جو ہے پیغمبر کا وہ سن لیجئے، فرماتے ہیں سن اے انسان، اگر کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ 3 درس ہو گئے۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کرنا تو اعلان نہ کرنا، اور سن اگر کوئی احسان تیرے ساتھ کر دے تو پھر اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اسے ان تینوں باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، دوسرا یہ کہ احسان کرے تو اعلان نہ کرے، تیسرے یہ کہ احسان کرنے والے کے احسان کو فراموش نہ کرے۔ یہ جو اسلام کی دھارا بہہ رہی ہے نا، یہ صرف احسان کی بنیاد پر بہہ رہی ہے۔ لیکن میں موضوع شروع کر چکا ہوں، یہ جو اسلام کی دھارا بہہ رہی ہے یہ صرف احسان کی بنیاد پر بہہ رہی ہے۔ اور قریب آگے کہوں، یہ جو آج مسجدوں سے منارے سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ کسی احسان کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اپنا اکبر نہ دیتا تو آج اللہ اکبر نہ ہوتا۔ اگر وہ اپنا اکبر نہ دیتا تو آج اللہ اکبر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ احسان ہے اس کے اکبر کا، کہ جو آج اللہ اکبر کی آواز ہے، اگر وہ سجدہ نہ کرتا، اگر وہ سجدہ نہ کرتا، اس کا مطلب یہ کہ ہر سجدہ کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اس سجدے کرنے والے کو ڈھونڈے جس کا احسان ہے۔ ہر اللہ اکبر کی آواز پر دوڑنے والے پر واجب ہے کہ وہ اسے تلاش کرے۔ تو پورے عالم اسلام کو آپ جتنا پھیلائیں گے آپ کو صرف احسان نظر آئے گا۔ پورے اسلام پر 6 ہستیوں کا احسان ہے۔ کتنی؟ 6۔ جناب سیدہ یاد رکھیے گا کتنی ہستیاں ہیں؟ 6 آدمیوں کا، 6 ہستیوں کا احسان۔ ان 6 میں 3 ہیں مرد، 3 ہیں عورتیں۔ اسلام پہ جو احسان ہے وہ 6 آدمیوں کا، اس میں 3 مرد ہیں، 3 عورتیں ہیں۔ ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مکے میں اسلام پر احسان کیا۔ ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مکے میں اسلام پر احسان کیا۔ ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مدینے میں اسلام پر احسان کیا۔ ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مکے میں احسان کیا، ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے مدینے میں احسان کیا، اور ایک مرد ایک عورت وہ ہے جس نے کربلا میں ایک مرد ایک عورت مکے میں، ایک مرد ایک عورت مدینے میں، ایک مرد ایک عورت کہاں ہے؟ کربلا میں۔ اب متوجہ ہو جائیے، کرشمہ دیکھیے قدرت کا۔
نظارہ دیکھیے خدا کی قسم کیا، جس مرد نے مکے میں احسان کیا تھا نا اسلام پہ، اسی کے بیٹے نے مدینے میں احسان کیا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا بھائی سال جب ایک کیمرہ لگا ہوا ہے تو کافی ہے، ہر آدمی موبائل لے کے بیٹھ گیا تو سب موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے اور سنے گا کون؟ صلوات پڑھیں پر محمد والا پیچھے فوٹو لے رہا ہوں کہ گا سنیے آپ، ایک مرد وہ تھا جس نے مکے میں احسان کیا، جس مرد نے مکے میں اسلام پر احسان کیا اسی کے بیٹے نے مدینے میں اسلام پر احسان کیا۔ قریباً جس نے مدینے میں احسان کیا اسی مرد کے بیٹے نے کربلا میں احسان کیا۔ جس عورت نے مکے میں احسان کیا تھا اسی کی بیٹی نے مدینہ میں احسان کیا، اور جس نے مدینے میں احسان کیا اسی نے، اب نام پوچھئے نا تاریخ سے، میں نے تاریخ سے پوچھا مکے والا مرد کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ مدینے والا مرد کون ہے؟ انہوں نے کہا علی۔ کربلا والا مرد کون ہے؟ اس نے کہا حسین۔ مکے والی عورت کون ہے؟ اس نے کہا خدیجہ۔ مدینے والی عورت کون ہے؟ اس نے کہا فاطمہ۔ کربلا والی عورت کون ہے؟ اس نے کہا زینب۔ مدینے والے کا بیٹا ہے کربلا والا، مکے والے کی بیٹی ہے مدینے والی، مدینے والے کی بیٹی ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، دو لفظ ہیں ڈکشنری میں، ایک ہے احسان، ایک ہے نقصان۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے، ایک احسان ایک نقصان۔ تاریخ کی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے اسلام پر احسان کرنے والوں کا خاندان ایک ہے نا، ویسے ہی اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ جیسے اسلام والوں کا خاندان ایک ہے، جیسے اسلام والوں کا خاندان ایک ہے ویسے ہی نقصان والوں کا بھی ایک ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ جس نے مکے میں اسلام کو نقصان پہنچایا اسی کے بیٹے نے مدینے میں پہنچایا، اور جس نے مدینے میں پہنچایا اسی کے بیٹے نے کربلا میں اسلام کو پہنچایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تینوں پہ لعنت، مکے والے پہ بھی لعنت، مدینے والے پہ بھی لعنت، کربلا والے پہ بھی لعنت۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ سمجھئے گا، جس نے مکے میں اسلام کو نقصان پہنچایا وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ جس نے مصطفیٰ کے مشن کو روکا وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ جس نے مدینے میں اسلام کو نقصان پہنچایا وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ جس نے کربلا میں اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ دو طبقے کر دیں، احسان والے الگ، تو یہ چاہیے دو پہلے ہو جائیں، ادھر احسان والے ادھر نقصان والے۔ بھائی دو ہی تو ہیں، ادھر احسان والے ادھر نقصان والے۔ بھائی آپ کن کے ساتھ ہیں، احسان والوں کے نقصان والوں کے؟ احسان والوں کے ساتھ۔ آپ چھوڑ دیجئے مردوں کا تذکرہ، اگر ہم ابو طالب کا تذکرہ کریں گے تو آپ کو درد ہونے لگے گا۔ یہ تو علی کے باپ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کسی کے باپ کا تذکرہ کر لیں اگر پتا ہو۔ اگر ہم مکے والے مرد کا تذکرہ کریں تو آپ کے درد ہوگا کہ جی ابو طالب کا کر رہے ہیں ابو علی کے باپ کا، تو مکے والی عورت کا تذکرہ کر لو نا۔ مکے والی عورت وہ ہے جسے ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے، جسے ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ نہیں میں شاید جملہ ہلکا کہہ گیا، ام المؤمنین تو اور بھی ہیں، ام الائمہ ہے خدیجہ۔ دنیا کی ساری عورتوں میں اور خدیجہ میں ایک فرق ہے، وہ فرق جانتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی ہر عورت دولت سے بڑا پیار کرتی ہے، کرتی ہے کہ نہیں؟ عورت پیسہ خرچ نہیں کرتی، وہ بچا کے رکھتی ہے۔
ابھی دیکھیے جیسے نوٹ بندی ہوئی تھی ابھی ہر آدمی پریشان 3 لاکھ روپے لے کے گھوم رہا ہے، بھائی کہ بدلوا دو. جب آپ 3 لاکھ لے کے گھوما رہے تھے تو بیوی 30,000 لے کے آئی، یہ بھی بدلواؤ. بیگم تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہ وہ میں نے جمع کیے تھے. کہاں سے جمع کیے تھے؟ کس نے دیے؟ نہیں وہ جو آپ سودے کے لیے دیتے تھے سامان کے لیے، میں اس میں سے بچا لیتی تھی. کمال ہے، ہم صرف تنخواہ میں سے نہیں بچ رہا، تم نے سودے سے بچا لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ مال بچایا جائے، مال بچایا جائے، مال بچایا جائے، مال بچایا جائے. فاطمہ کی ماں کی فطرت میں تھا اسلام کو مال بچایا جائے، لٹایا جائے. سب مال بچا رہے تھے، خدیجہ مال سبحان اللہ، اپنا مال چھپا کے رکھتے نا، خدیجہ نے کبھی نہیں رکھا. یہ عورتیں جو اپنے پاس بچا کے رکھتی ہیں، آپ کے سامان کے پیسے سے بچا لیتی ہیں، وہ بچا کے جو رکھتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ ہماری زبان میں بلیک منی ہے. بلیک منی کو بچایا جاتا ہے، جو کسی سے چھپا کے رکھی جائے وہ کون سی ہوتی ہے؟ بلیک منی. خدیجہ نے اپنا 1 بھی روپیہ نہیں چھپایا، اس لیے کہ بلیک منی تھوڑی تھی، وائٹ تھی. اتنی وائٹ تھی کہ اسلام نے قبول کر لی. خدیجہ نے جو مال خرچ کیا ہے وہ بلیک منی نہیں، وہ وائٹ منی تھی. اتنی وائٹ تھی کہ اسلام نے اس کو قبول کیا اور رسول اسلام نے قبول کیا. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں، ایک وائٹ منی کی، ایک بلیک منی کی. جب رسول اللہ ہجرت کرنے لگے نا تو ایک صاحب آئے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اونٹنی لے لیجئے اور لے جائیے. رسول اللہ نے کہا میں نہیں لوں گا. کہا کیوں؟ کہ بلیک منی کی ہے. اگر دینا چاہتا ہے تو اس کے پیسے لے. اونٹنی تھی 600 کی، اس نے 1200 کما لیے. یہاں بھی کام دکھا گیا. اچھا ایک طرف تو رسول اللہ ایک اونٹنی نہیں لے رہے ہیں کسی سے، بلیک منی کی ہے، اور ایک طرف پورا خدیجہ کا مال لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک منی والے اور ہیں، وائٹ منی والے. خدیجہ جو تھی خدیجۃ الکبریٰ، اسلام پر احسان کرنے والی اس کائنات کی پہلی خاتون تھی خدیجہ. غلط کیا رہا؟ پہلی خاتون جس نے اپنا سب کچھ اسلام پر لٹا دیا، سب کچھ بچائی نہیں. کوئی چھوٹی موٹی معمولی خاتون تھوڑی تھی. 80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس. کتنے؟ 80. ایک جملہ کہوں آپ کے قریب آ کے، عرب میں جس کے پاس 2 اونٹ ہوتے تھے اسے مالدار سمجھا جاتا تھا، اور قریب آ کے کہوں اسے کہا جاتا تھا غنی. جس کے پاس 2 تھے وہ تو امیر تھا، تو جس کے پاس 80,000 اونٹ ہو. آخری اونٹ مدینے میں مکے میں ہوتا تھا اور پہلا اونٹ جو تھا وہ شام میں داخل ہوتا تھا. اتنی لمبی قطار اور ملکۃ العرب، اور کیا جاہو حشم اور دبدبا. یہ سمجھئے کہ دنیا عرب کی سب سے مالدار خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا. اب دنیا کہتا ہے کہ جناب خدیجہ بھی امی ہیں اور وہ بھی امی ہیں اور یہ بھی سب امیاں ہیں، سب امی ہیں، مگر ان امی میں اور امیوں میں فرق ہے. فرق جانتے ہیں کیا؟ فرق یہ ہے کہ اسلام کی ساری امیوں کو پالا ہے اسلام نے، اور اسلام کو پالا ہے فاطمہ کی ماں نے. سب پلی ہے بیت المال پہ، اور اسلام پلا ہے مالے کس پہ؟ خدیجہ پہ. 80,000 اونٹ اور کتنی بڑی تجارت، ملکۃ العرب کا خطاب. اور ایسے عالم میں جناب خدیجہ کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے میسرہ. صبح دوڑا ہوا آیا اور آگے کہنے لگا بی بی کاش تو بڑا غضب ہو گیا. کیا؟ کہ چور آئے تھے مال لے گئے. چور آئے تھے، اگر آپ بھی چوروں کو نہیں سمجھے گے اس تاریخ میں چور آئے تھے مال لے گئے. جناب خدیجہ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا. جب اس نے کہا نا بی بی چور آئے تھے مال لے گئے، تو جناب خدیجہ نے ایک جملہ کہا، ارے لے جانے دو، ضرورت مند ہوگا. آپ نے نہیں غور کیا؟ جملہ کہوں منبر کے مزاج سے، یہ ہے علی کی سانس. یہ ہے علی کی سانس. کیا کہا؟ کہ لے جانے دو، ضرورت مند ہوگا. رات گزری، میسرہ پھر آ گیا، بی بی آج پھر چور آئے تھے.
پھر کیا کاج پھر مان لے گئے، کہنے لگے چلو ضرورت مند ہوگا لے جانے تو، بھوکا پیاسا ہوگا لے جانے تو، کون سا قسمت لے گیا۔ تیسرے دن پھر میسر آیا، بی بی رات پھر چور آئے تھے۔ اب جو جناب خدیجہ نے دیکھا کہ 3 دن مستقل ہو گئے چوری ہوتے ہوئے، تو پہلے پہ ایکشن لیا گیا کہ نہیں، دوسرے پہ ایکشن لیا گیا کہ نہیں، اگر تیسرے پہ ایکشن ضرور لیا جائے گا۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میسرہ، کیا کہا آج کے بعد چوری نہیں ہوگی، کبھی بھی کیوں نہیں ہوگی، کہا ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ کے اندر گئی اور برقع پہن کے آئی، اور برقع پہن کے کہا میسرہ میرے پیچھے پیچھے آتے رہو۔ میسرہ نے کہا بی بی جا کہاں رہی ہیں، کہا وہاں جا رہی ہوں جس دروازے پر ہر مشکل کا حل ہو جاتا ہے، اس دروازے پہ جا رہی ہوں جس دروازے پر ہر مشکل کا حل ہے۔ آئی اور آگے دروازے پہ دخل باب کیا، تو میسرہ نے کہا بی بی آپ کو پتا بھی ہے دروازہ کس کا ہے، بھائی جانتی بھی ہے کس کا ہے، فرمایا اگر نہ جانتی تو یہاں تک تھوڑی آتی، کبھی بھی ہے کس کا، کہا یہ رئیس بطحہ کا مکان ہے، کلید بردار حرم کا مکان ہے، میں نے کہا کہتی کیوں نہیں کہ ابو طالب کا مکان ہے۔ جا کے جناب خدیجہ نے دخل باب کیا، غلام نے آ کے دروازہ کھولا، کہا جا کے کہو رئیس مکہ سے کہ خاتون ملنے کے لیے آئے۔ گیا غلام، اس نے کہا حضور کوئی بی بی آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے، جناب ابو طالب تشریف لائے، سامنے جناب خدیجہ کھڑی ہے، دنیا کی سب سے امیر خاتون ہے، دنیا عرب کی سب سے بڑی خاتون ہے، ملکۃ العرب ہے، دنیا کی سب سے بڑی تجارت کس کے پاس ہے، خدیجہ کے پاس ہے۔ اب سنیے کیا ہوگا، جناب ابو طالب آئے اور آنے کے بعد کہا بی بی آپ کون ہیں، تو فرمایا میں خوالد کی بیٹی ہوں، نام خدیجہ ہے، چھوٹی موٹی سی تجارت کر لیتی ہوں، اس جملے میں تھوڑی بہت کیا کر لیتی ہوں، 80,000 اونٹ ہیں، اگر خدیجہ جانتی ہے کہاں کیا بولنا ہے، کہ یہی تو دروازہ ہے، چھوٹے ہو کے آنا تمہارا کام ہے، بڑے ہو کے بنا کے بھیج دینا ان کا کام ہے۔ دروازے پہ کی بیٹی ہوں، نام خدیجہ، تھوڑی بہت تجارت کر لیتی ہوں۔ کہا تو بی بی یہاں کیوں آئی ہیں، کہا ایک مشکل ہے۔ مشکل ہے؟ کہا کیا؟ کہا 3 دن ہو گئے ہیں میرا مال چوری ہو رہا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں میرا مال چوری ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے جواب دیا بی بی واپس چلی جائیے، سارا مال آ کے شام میں لے جائیے گا، اور سنیے آج کے بعد چوری نہیں ہوگی، آج کے بعد چوری نہیں ہوگی۔ جناب خدیجہ نے کہا شکریہ، دروازہ بند کیا۔ اچھا کیا ہے جناب خدیجہ؟ ملکۃ العرب، دنیا عرب کی سب سے رئیس خاتون ہے، 3 دن چوری ہوئی تو دروازے پہ آ گئی ابو طالب کے۔ اگر میں ہوتا تو جناب خدیجہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا بی بی کیوں آئی ہے ابو طالب کے پاس، تو میں کیا کروں، کرنا کیا ہے، تلوار لے کے خود میدان میں اتر جائیے، بدلہ لے لیجئے، ڈھونڈ لیجئے چوروں کو، قتل کر دیجئے۔ تو جناب خدیجہ کا جواب ہوگا سن، شریف گھر کی عورتیں میدانوں میں نہیں آتی، میدان میں نہیں آتی۔ اور یہ کہہ کے جناب خدیجہ پلٹ گئی، شکریہ، اب جو چلی ہے تو میں سرا نے پیچھے سے کہا بی بی عجیب آدمی ہے، آپ نے کہا کہ چوری ہوئی ہے، کہنے لگے شام کو آگے لے جانا۔ ارے کم سے کم یہ تو پوچھتے شک کس پہ ہے، کس نے اٹھایا ہے، آس پاس میں کون رہتے تھے، رات پہرے پہ کون تھا، مال کی چوری کی خبر کس نے دی، اور بڑھتے ہوئے قدم رکے بی بی خدیجہ کے، اور میں سرا کا چہرہ دیکھے گا، میں سرا تو غلام ہے، تو نہیں جانتا، بڑے لوگوں سے چھوٹے سوال پوچھے نہیں جاتا۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، کہہ دیا وہ کر دیا۔ لیجئے جناب خدیجہ چلی گئی، جناب ابو طالب نے پورے دنیا عرب میں جتنے جہاں تک ان کا ہوتا حساب سب کو بلا لیا، سب آ گئے،
تو تھا کہ رئیس کا حکم تھا، سب اپنے اپنے دفتر دبا کے آ گئے۔ جب آ گئے تو جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ حضور کچھ بھی نہیں۔ کھانا پینا کہاں سے چل رہا ہے؟ کہا حضور کچھ پتہ ہی نہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، تم جو ہو تم مکمل طریقے سے تمہارا انحصار جو ہے وہ کس پہ ہے؟ حج پہ ہے۔ لوگ حج کرنے آتے ہیں، تم حاجیوں سے چند پیسے کما لیتے ہو، 6 مہینے تک تو وہی کھاتے ہو جو حاجیوں سے کماتے ہو، اس کے بعد جنگلوں میں اتر جاتے ہو۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ 6 مہینے حاجی، 6 مہینے کے بعد تاجی۔ کہا کچھ کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا سید بطا آپ تو ہمارے حالات سے واقف ہیں، گھر میں کھانے کو ایک روٹی نہیں ہے، بوٹی کا تصور نہیں ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کچھ کریں؟ ارے کریں کیا؟ کچھ تجارت کرو۔ انہوں نے کہا کریں گے کیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر پارٹنرشپ میں کرو۔ اس نے کہا پارٹنرشپ میں بھی اگر سارا مال بٹا دیا جائے تب بھی اتنا سا نہیں ہوگا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک تلوار، کہا وہ لے آ۔ اس نے کہا 2 بکریاں، کہا وہ بھی لے آ۔ 1 بھیڑ، کہا وہ بھی لے آ۔ 2 اونٹ، کہا وہ بھی لے آ۔ سب کا جمع کر لیا۔ انہوں نے کہا حضور اس مال سے ہوگا کیا؟ تو تجارت کے لائق ہی نہیں ہے، ایک قافلہ بھی تو تیار نہیں ہوا۔ جناب ابو طالب نے کہا نہیں میں تمہاری پارٹنرشپ کراؤں گا شرکت میں۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا خدیجہ کے ساتھ۔ خدیجہ کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ کسی ٹھیلا لگانے والے سے کہہ دیا جائے کل سے تم امبانی کے پارٹنر ہو گے۔ کہاں ملکۃ العرب، کہاں 80,000 اونٹ، اور کہاں یہ؟ انہیں تو پسینہ آ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گولی مار کے کہا سارا مال تو خدیجہ کا، اگر خدیجہ نے دیکھ لیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ مگر یہ یقین ہے کہ اگر ابو طالب کہیں گے کہ شرکت میں شرکت ہونا ہے، پارٹنرشپ ہونا ہے، تو خدیجہ بات نہیں گرائے گی۔ انہوں نے کہا بات ایسا ہے گرائے گی تو جب کہ جیسے ہی ہم کہیں گے کہ مال ہے ہمارا، خدیجہ کہیں گے تو سارا میرا ہے، تمہارا کیا ہے؟ تو کہا پھر سنو ہم خدیجہ کو نہیں جانتے، ہم تو ابو طالب کو جانتے ہیں، ضامن ابو طالب کو بناؤ۔ ضامن ابو طالب کو بناؤ۔ اس زمانے کے کفار بھی جانتے تھے کہ ضامن کے لائق ابو طالب ہے۔ ضمانت کے لائق ابو طالب ہے۔ ضمانت کے لائق ابو طالب ہے۔ پھر جناب ابو طالب سے انہوں نے کہا حضور ہماری گردنیں آپ کے سر پاؤں کو قربان، مگر گزارش ایسا ہے ہم جناب خدیجہ کو نہیں جانتے، ہم تو آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا سنو تم جتنا دے رہے ہو اس سے ڈبل لے جانا مجھ سے۔ کہا جی ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جناب خدیجہ کو بلایا گیا، میسرہ نے کہا کہ بی بی ابو طالب نے آپ کو بلایا۔ جناب خدیجہ جناب ابو طالب کو بلایا پہ آئی۔ ابو طالب کے صحن میں سارا مال رکھا تھا۔ جناب ابو طالب نے کہا بی بی یہ مال کس کا پہچانا آپ نے؟ جناب خدیجہ نے کہا یہ سارا مال میرا ہے، مجھے سے لوٹا گیا ہے، مجھے سے چرایا گیا۔ کہاں پہ؟ کہ لے جائیے اپنا۔ جناب خدیجہ نے کہا میری طرف سے تو سب جا چکا تھا، اور میری طرف سے تو سب جا ہی چکا تھا، میں تو نہیں لے کے جاؤں گی۔ تو پھر اسے لے جائیے، اور جب قافلہ لوٹ کے آئے تو پھر ہر کا ڈبل، 1 تلوار ہے 2 دیجئے گا، 4 اونٹ ہیں 8 دیجئے گا، 2 بکریاں ہیں 4 دیجئے گا۔ جناب خدیجہ نے کہا مجھے چوری کا مال نہیں چاہیے تھا، مجھے تو ضمانت چاہیے تھی۔ آپ نے کہا تھا آج کے بعد چوری نہیں ہوگی۔ جناب ابو طالب نے کہا صبح ہونے تو دو، اگر چوری ہو گئی تو ہم نے جانا۔ کیا قافلہ تیار ہوا؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے یمن۔ کہاں جا رہا ہے؟ مصر۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں؟ قافلہ تیار ہونے لگا۔ جناب ابو طالب نے سارے سرداروں کو بلایا اور بلایا کہا سنو اب تک تو تھا خالی خدیجہ کا قافلہ، اب خدیجہ کریں گے تم بھی پارٹنر ہو، اپنے مال کے ساتھ ساتھ جانا، خود اتارنا خود رکھنا، خود باندھنا خود کھولنا، خدیجہ کے غلاموں پہ بھروسہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے جب قافلے کا اعلان ہوا تو پہلے اکیلا میسرہ ذمہ دار ہوتا تھا، اب سب ذمہ دار ہیں۔ اونٹ لے کے چلو، اونٹ روکو، اونٹوں کو بٹھاؤ، اونٹوں کو اٹھاؤ، سامان اتارو،
सामान रखो, सामान दिखाओ। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुराना शुरू किया। मैं सलाने का हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे? का देख नहीं रहा है, काल के लुटेरों को आज का जिम्मेदार बना दिया। जिम्मेदार बना। मैं सरा गया, काफिला गया, जहां जहां डकैतियां डलती थी, जहां जहां चोरियां होती थी, वहां वहां मैं सरा ने उन्हें बुला के आया, भाई होशियार, यही डकैती होती है, यही चोरी होती है। उन्होंने मैं सरा से कहा बेफिक्र रहे, अब डकैती नहीं होगी। क्यों? अब वो जो डकैती डालते थे वो खुद कारोबार बन गए। इसे कहते हैं कि बिल्ली से कह दिया जाए कि दूध की हिफाजत कर। वापस आए, दुगने का फायदा हुआ। जनाब खदीजा आई, कहा ऐ सैयद मथा, आपके हुक्म के मुताबिक हर माल डबल करके दे रही हूँ। जनाब अबू तालिब ने बुला कर लेके जाओ। जिसके 2 ऊंट थे 4 लेके गया, जिसकी 2 बकरियां थी 4 लेके गया, जिसकी 1 तलवार थी 2 लेके गया। खुश खुश। जनाब अब जुमला सुन लीजिए। जनाब खदीजा ने हाथों को जोड़ के कहा, ऐ सैयद मथा, अब आप जितना मुनाफा चाहें उतना मेरी तिजारत से ले सकते हैं, इसलिए कि ये पहला काफिला है जिसमें नुकसान नहीं हुआ। आप कहाँ हैं? जनाब अबू तालिब ने कहा, मुझे इस काफिले की तिजारत से कोई मुनाफा नहीं लेना। का फिर का बस अगर करना चाहती हो तो इतना करना कि इस बार जब काफिला जाए तो मेरा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, उसे भेज दो, शायद उसे भी कुछ तजुर्बा हो जाए। हाथ जोड़ के जनाब खदीजा ने कहा, इससे बेहतर क्या है? सैयद बथा का बेटा, सैयद बथा का भतीजा, कहाँ मोहम्मद, कहाँ मेरा काफिला। तारीख कहती है कि जिस दिन जनाब खदीजा ने ऐलान किया कि कल सुबह काफिला जाएगा, उस दिन खदीजा के सहन में 2 सूरज निकले, अल्लाह का सूरज, दूसरी मोहम्मद की नबूवत का सूरज निकले, बरामद हुए। जनाब खदीजा ने मैं सरा को बुला के, सुन, सारा हिसाब व किताब मोहम्मद के हवाले कर दे, सारा माल मोहम्मद के हवाले। तो बीबी फिर मैं जाके क्या करूंगा? आज से तेरा काम माल देखना नहीं है, तिजारत देखना नहीं, का फिर का पूरे रास्ते मोहम्मद पर निगाह रखना। ये खाता क्या है, ये चलता कैसे है, कैसे करता है, इसका अंदाजा गुफ्तगू कौन कैसा है, इसके दोस्त कौन है, इसके दुश्मन कौन है। काफिला गया, काफिला वापस आया, मैं सारा रजिस्टर लेके आ गया। आगे का बीबी ये पूरे रजिस्टर है, इसमें सारा हिसाब है, क्या बेचा है, क्या खरीदा है, कितना फायदा, कितना नुकसान। खदीजा ने कहा, सारे रजिस्टर उठा के रख, ये बता, ये जो मोहम्मद गया था ये कैसा था, इसका अंदाज कैसा था। उतार गया, बीबी क्या बताऊं, ये चलता था तो तरफ झुकने लगते थे। ये चलता था, झुकते थे। बीबी आपने तो मुझसे जुमला ही गलत कहा था। जनाब खदीजा ने कहा, मैंने क्या कहा? आपने कहा था कि इसका साया बन के रहना। जागे नहीं, अरे वलीदपुर वालों जागो। ऐसा ने कहा, बीबी मुझे माफ कीजिए, आपने तो मेरी गिनती गलत लगाई थी। जनाब खदीजा ने कहा, क्या गलत लगाई? कहा, बीबी आपने कहा था मोहम्मद का साया बन के रहना, साया बन के रहना, साया बन के रहना। तो जनाब खदीजा ने कहा, इसमें क्या गलत था? साया बन के रहना। कहने लगे, बीबी में उसका क्या साया बनता जिसका साया अल्लाह ने नहीं बनाया। इसका साया अल्लाह ने नहीं बनाया है। जनाब खदीजा ने कहा, फैसला ये बता कि तुमने देखा क्या? उसने कहा, बीबी सुनिए, देखा क्या? ये चलता था तो तरफ झुकते थे, ये ज़र्रात उठाता था तो वो बोलने लगते थे, ये बोलता था तो चिड़िए जमा हो जाती थी।
ابھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اگر بی بی پھر ہمیں اندازہ ہوا یہ دائیں جاتا تھا تو بادل دائیں جاتا تھا، بائیں جاتا تھا تو بادل بائیں جاتا تھا، منہ ڈالتا تھا، پھونک دیتا تھا تو اس کا پانی شیریں ہو جاتا تھا، اس میں پانی آ جاتا تھا. اور بی بی سنیے، محمد کا قد ہے میانہ درمیانہ، اب تک جملہ کہہ رہا ہوں سنیے، محمد کا قد ہے درمیانہ، مگر بی بی معجزہ یہ تھا کہ یہ لمبوں کے بیچ میں کھڑا ہوتا تھا تو سب سے پہلے سب سے بلند نظر آتا تھا. بی بی ہم نے چاروں طرف ڈھونڈا، نہ اس کا سایہ دائیں تھا، نہ بائیں تھا، نہ آگے تھا، نہ پیچھے تھا. جناب خدیجہ نے کہا سب کچھ چھوڑ، یہ بتا کوئی عیب تو نہیں تھا، کوئی عیب تو نہیں دیکھا. اس نے کہا بی بی نے کیا کہہ رہی ہے، کعبے کی قسم جیسے اللہ بے عیب ہے ویسے محمد بے جناب خدیجہ نے کہا میں سرا ادھر آؤں. کہاں؟ کہنے لگے یمن کا منافع تو رکھ لیا، اس نے اٹھا کے رکھ لیا. کہیں حبشہ بھی تو رکھ لیا، اس نے وہ بھی رکھ لیا. کہنے لگے مصر کا بھی تو رکھ لیا، اس نے کہا وہ بھی رکھ لیا. اس نے کہا بیوی اتنے منافع دے کے چاہ کیا رہے گا، یہ سب تو لے جا، بس میرا ایک کام کر جا، کیا میرا رشتہ لے کے چلا جا، یہ سب رکھ لے، رشتہ لے جا. میں سرا بہت چالاک تھا. اس نے کہا بی بی آپ ہیں تاجر، میں ہوں آپ کا ایڈوائزر، برسوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، 80,000 اونٹ لے کے جاتا ہوں، 80,000 اونٹ لے کے آتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تجارت کیسے کرنا ہے، مال کم ہے کام بڑا ہے. ضمانت چاہیے. کیا کہنا ہوا میں سارا نے کہا کہ ضمانت چاہیے. جناب خدیجہ نے کہا ضمانت کس بات کی؟ کبھی بھی مال نہیں چاہیے، ضمانت چاہیے. کہ کیا کہ جب آپ کے نواسے ہوں گے، نام حسنین ہوگا، کبھی بس محشر میں میری شفاعت کرا دی جائے گا. محمد وال محمد وال رشتہ قبول ہو گیا. جناب خدیجہ سے رشتہ گیا، رشتہ قبول ہو گیا. ڈیٹ رکھ دی گئی، فلاں تاریخ میں بارات آئے گی، محمد کو دولہا بنایا گیا. اب یہ سمجھئے کہ ایک تو نبی اوپر سے دولہا، ایک نور اوپر سے نور اللہ. اب جو محمد دولہا بن کے چلے تو انبیاء باراتی بن گئے تھے. کوثر اچھلنے لگا تھا، توبہ جھکنے لگا تھا.
فرشتوں کو چھٹی کے پروانے سنا دیے گئے تھے. سورج سب رنگ کے قباؤں کے آ گیا تھا. فرشتے سبحان قدوسوں کی تسبیح پڑھ رہے تھے. پورے صدقہ اتار رہی تھی. غلمان خدمت کر رہے تھے, چل رہے تھے. اب یاد رکھیے گا, بارات کسی کی بھی ہو, پوری بارات میں لڑکی والے دو کی عزت کرتے ہیں, تیسرے کی نہیں. ایک دلہا کی, ایک اس کی جسے نکاح پڑھنا ہوتا ہے. آپ کہاں رکھتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں. اور دولہا کو بھی سب سے زیادہ ٹینشن کس کی رہتی ہے؟ مولوی صاحب کی. بار بار پوچھتا رہتا ہے مولانا آئے کہ نہیں, مولانا کو کھانا کھلوایا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مولانا ہم کہہ تو کہیں گے شادی ہوگی, پہنچے آپ پہنچے گی شادی میں دو کی عزت زیادہ ہوتی, ایک دولہا کی اور ایک کس کی, جو نکاح پڑھتا ہے, جو نکاح پڑھتا ہے, جو نکاح خان ہوتا ہے. اب آپ کہتے رہیے, آپ کہیے کہ فلاں بھی بیوی تھی, وہ بھی تھی, وہ بھی تھی. اے بھیا جو بھی ہو, ہم نے بارات ایک کی جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور نکاح بھی ایک ہی کا ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور نکاح پڑھنے والا بھی ہمارے پاس ایک کا ہے. ہمیں کیا پتا کہیں ٹھیک ہے. اب آپ ایک قدم آگے بڑھیے, دو جملے سن لیجئے. گئے جناب ابو طالب, جناب ابو طالب نے صیغہ عقد جاری کیا. اب مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں یہ رواج ہے کہ نہیں, مگر ہمارے یہاں برادران میں آج بھی یہ رواج ہے. اب نبی تو سب کا ہے نا, خالی شیعوں کا تو تھوڑی ہے, ہمارا بھی ہے, ان کا بھی. تو ہم اپنے رواج سے مانتے ہیں, وہ اپنے رواج سے مانتے ہیں. ہمارے یہاں جو رواج ہے وہ الگ ہے. نکاح کا مولانا آتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, بھائی کیا میں تمہارا مہر اتنے حق پر فلاں بنت فلاں سے پڑھ دوں, کیا تم مجھے اپنا وکیل معین کر دو. وہ اجازت دے دیتا. ادھر سے لڑکی اجازت دے دیتی ہے کہ میں اپنے عہد کے لیے آپ کو اجازت دے دوں, مجھ سے نہ پڑھ دیتا. برادران کے یہاں ایسا نہیں ہے, ہمارے بھائیوں کے یہاں ایسا نہیں ہے. ان کے یہاں مولوی صاحب آتے ہیں, پہلے آگے سب سے پہلے مولانا وہاں بیٹھتے ہیں, اجازت بعد میں لیتے ہیں. پہلے کہتے ہیں سیرا اٹھا, وہ سیرا اٹھاتا کہتا ہے بیٹے پہلے کلمہ سنا. یہ ہوتا ہے, بیٹا پہلے کلمہ سناؤ. کہتا اول کلمہ طیب, دوسرا کلمہ شہادت, تیسرا تنظیم. یہ ہوتا ہے کہ نہیں. ہم اپنے عقیدے سے نہیں بتا رہے کہ نکاح کیسے ہوا, ہم تمہارے عقیدے سے بتا رہے ہیں کہ بارات آئی ہوگی, محمد دولہا بنے ہوئے بیٹھے ہوں گے, ابو طالب اسٹیج پہ گئے ہوں گے, سیرا اٹھا کے کہا بیٹا پہلے کلمہ سنا. ابو طالب کلمہ سنانے نہیں آئے تھے, کلمہ سنانے سنانے نہیں, کلمہ سننے آئے تھے. اب جو جملہ جناب ابو طالب نے کہا وہ پروردگار عالم نے لوہے محفوظ پہ لکھ دیا, جو پیغمبر کے خطبہ عقد کا پہلا جملہ تھا, وہی قرآن کا پہلا لفظ بنا. الحمدللہ. قرآن آیا نہیں تھا. دو صورتیں ہیں, یا تو یہ مانو کہ ابو طالب جو بولتا ہے وہ قرآن بنتا ہے, یا یہ مانو کہ ابو طالب اتنا بڑا صاحب نظر ہے کہ زمین پر بیٹھ کے لوہے محفوظ کی تلاوت ہے. اب سنیے آپ, اچھا جی جناب ابو طالب کون تھے؟ جناب ابو طالب تھے, کیا تھے جناب ابو طالب؟ جناب ابو طالب کی سب سے بڑی شخصیت کا اثر کیا؟ نبی تھے, ولی تھے, رسول تھے, مرسل تھے, صاحب کتاب تھے, کیا تھے؟ سب سے بڑا جو جناب ابو طالب کا عہدہ منصب ہے وہ یہ تھے کہ آپ پرورش کرنے والے تھے. دنیا کا سب سے بڑا منصب ہے, استاد کو کیوں عزت دی جاتی ہے؟ خاندان کا ہوتا ہے, رشتہ داروں کا نہیں, آپ کی تربیت کرنے والا. یاد رکھیے گا, تربیت کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا, وہ برسوں برس زندہ رہتا ہے. کبھی اچھی تربیت کی صورت میں, کبھی بری تربیت کی صورت میں. مثلا کبھی آدمی مرتا نہیں, ہمیشہ زندہ رہے گا تربیت کی وجہ سے, کبھی اچھی کبھی بری. مثلا آپ مجلس میں آئے, ایک صاحب کا بچہ سامنے 2, 2.5, 3 سال کا کھڑا ہو کے ہر آنے والے کو برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ نے پوچھا کس کا ہے؟ آپ نے کہا جی فلاں کا. ارے چھوڑو, اس کا تو باپ بھی ایسا ہی تھا. 2.5 سال کا بچہ ہے, اس نے جیسے ہی برا بھلا کہنا شروع کیا, آپ نے کہا کس کا ہے؟ جی فلاں, چھوڑو, اس کا تو بیٹا باپ بھی ایسا ہی تھا. آپ مسجد میں آئے,
امام بارگاہ میں آپ نے دیکھا ایک 2.5-3 سال کا بچہ کہہ رہا ہے انکل جوتے دیجیے. آپ نے کہا بیٹے کیوں؟ پتا چلا سب کے جوتے لے کے لائن سے لگا رہا ہے. آپ نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہنے لگا جی یہ فلاں کا ہے. کیا کہنا ہے اس کے باپ کا؟ بڑی اچھی تربیت دی ہے. پتا چلا تربیت. بچہ کتنا ہے؟ 2.5 سال کا ہے, 20 سال کا نہیں ہے. اس کا مطلب پتا چلا کہ خالی چھوٹا وزٹنگ کارڈ پتا نہیں دیتا, چھوٹا بچہ بھی گھر کا پتا دے دیتا ہے کہ گھر میں کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے. تربیت کرنے والا کبھی, جناب ابو طالب کیا تھے؟ تربیت کرنے والے تھے. میں 2 جملے کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. تربیت کرنے والا کبھی مرتا نہیں. مرتا نہیں, مرتا ہے نہیں. میں آپ کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں, کہ مرتا ہے کہ نہیں بھئی؟ اگر تربیت کرنے والا مر جاتا تو میں آپ سے پوچھوں کہ کلب صادق مر گئے؟ نہیں. مر گئے؟ نہیں. مرے کلب صادق؟ نہیں. کیوں نہیں مرے؟ اس لیے کہ اپنے پیچھے ڈاکٹروں کی قطار چھوڑ کے گئے, ایک انجینئروں کی قطار چھوڑ دی, ایک پروفیسروں کی قطار چھوڑ دی. ان کے بیٹے تو 3 تھے, رونے والے 30 تھے. تم کیوں رو رہے؟ بھائی میں غریب تھا, مجھے ڈاکٹر بنا دیا. میں غریب تھا, مجھے انجینئر بنا دیا. میں غریب تھا, مجھے پروفیسر بنا دیا. میں بے سہارا تھا, مجھے یہ بنا دیا. میں یتیم تھا, مجھے یہ بنا دیا. اچھا وہ تو 30 اس لیے رو رہے تھے, 30,000 قوم کے لوگ کھڑے ہوئے رو رہے تھے. بھائی تم کیوں رو رہے؟ تمہیں تو کچھ بھی نہیں بنا ہے. کہ نہیں جی بہت بڑا آدمی مرا ہے. قلب صادق بہت بڑے تھے تو رو کیوں رہے ہو؟ کیا اس لیے بڑے کیونکہ ایک بڑا آدمی مر گیا. کیا بڑے تھے؟ یہ اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے یتیموں کو پال کے ڈاکٹر بنا دیا, یتیموں کو پال کے انجینئر بنا دیا. یہ لفظ پلٹ کے کہوں کہ قلب صادق اس لیے بڑے تھے کیونکہ پال کے قوم کو ڈاکٹر دے کے گیا, انجینئر دے کے گیا, پروفیسر دے کے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اسے روتی ہے جو قوم پر احسان کر کے جائے. یہ قوم قلب صادق کو اس لیے روئی کیونکہ قلب صادق نے قوم کے یتیموں اور مسکینوں کو پال کے ڈاکٹر اور انجینئر بنایا. لہٰذا جب تک ہم رہیں گے قلب صادق کا ذکر خیر کرتے رہیں گے. کتنا بھولا ہو گیا مسلمان, ارے جب ہم اسے نہیں بھلاتے جس نے پال کے ڈاکٹر اور انجینئر دیے تو اسے کیسے بھلا دے جس نے پال کے نبی اور علی دے دیا. اسے تو ہم بھول نہیں رہے, اس کو تو یاد کر رہے, تو جو یتیم کو نبی بنا دے. بھائی سلام کرو نا ابو طالب کی گود کو کہ اس نے گود میں 2 بچے بٹھائے. ایک کو بٹھایا تو محمد مصطفیٰ بنا دیا, دوسرے کو بٹھایا تو علی مرتضیٰ بنا دیا. اب سنیے بلا تفریق, قلب صادق صاحب ایک بڑا انسان جس نے ہمیشہ مرجعیت کا پیغام دیا, لوگوں کو جوڑنے کی بات کی, توڑنے کی بات. باپ میں دم نہیں تھا کہ بولے. اب قلب صادق صاحب چلے گئے اس دنیا سے. اب جن کے اندر جب دم نہیں تھا آپ بول گئے. جب قلب صادق صاحب مر گئے تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اور ویڈیو بغیر تصویر کے ہوئی, خالی آواز والی. آپ نے سنی؟ اس میں ایک مولوی صاحب بول رہے ہیں اچھا میں نے بڑی تحقیق کی کہ اس میں بھائی فوٹو کیوں نہیں ہے, تصویر کیوں نہیں ہے, بولنے والے نے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھایا. مجھے پھر بعد میں خیال ہوا کہ منکر علی کوئی بات چہرہ دکھا کے منکر علی کوئی بات چہرہ دکھا کے, اور اگر دکھانے پہ آئے تو پھر ہم نہیں دیکھتے. اب اس نے جو جملے کہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, جسے دیکھنا ہوں مجھ سے دیکھ لیں, میں آپ کو دکھا دوں. اس نے کہا کہ شیعوں کا ایک بہت بڑا مولوی مر گیا جس کا نام قلب صادق ہے. بڑا اچھا مقرر تھا, بڑی اچھی تقریر کرتا تھا, کیا کہنے بڑے اچھے الفاظ ہوتے تھے, بڑی شائستہ زبان تھی, لکھنؤ میں لوگ مانتے تھے, پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کی نماز جنازہ شیعوں نے بھی پڑھی, ان کی نماز جنازہ اہل سنت نے بھی پڑھی. اب وہ کہہ رہا, وہ کہتا کہ دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ شیعوں نے پڑھی تو ٹھیک ہے, مگر جتنے بھی اہل سنت والجماعت نے قلب صادق صاحب کی نماز جنازہ پڑھی وہ سب کے سب اسلام سے باہر ہو گئے. سب کے سب اسلام سے. اب اگلا جملہ سن لیجیے, خالی اسلام سے باہر نہیں ہوئے, ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اور میرا سوال ہے,
ایک دفعہ ان سے یہ پوچھ لو کہ یہ نکاح مزاق ہر بات پہ ٹوٹ جاتا ہے. علم دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا, تازیہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا, تابوت دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا, گھوڑا دیکھا نکاح ٹوٹ جائے گا. کس گدھے سے پڑھوایا ہے جو گھوڑا دیکھا؟ اچھا اگر یہ دیکھنے سے ٹوٹ رہا ہے تو پھر ثابت کس کا ہے؟ اس لیے کہ ہر گلی سے علم گزرا ہے اور ہر گلی سے گزرے گا, اس لیے کہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اب انہوں نے کہا جی قلب ساجد چونکہ ان کے جملے ان عقیدوں کے مالک تھے, انہوں نے کچھ عقیدے خود ہی بنائے اور سنائے, اور جو ان عقیدوں کا مالک ہو وہ ہماری نظر میں کافر ہے. یہ کہا, اور جس نے بھی کافر کی نماز جنازہ پڑھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا, اسلام سے بات ختم ہو گئی. میں نے آپ کو سنا دیا, آپ نے سن لیا, 2 منٹ دے دیجئے مجھے, اور اگر میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ یہ آج کی مجلس کا تحفہ ہوگا. بھیا آپ نے کہا ہے کہ وہ کافر تھے, میں مان لیتا ہوں کہ وہ کافر تھے, ہم سب مان رہے ہیں کافر تھے, مگر میرا سوال یہ کہ اگر وہ کافر تھے تو آپ نے مسلم پرسنل بورڈ میں کیوں رکھا؟ اگر قلب صادق کافر تھے تو آپ نے مسلم پرسنل بورڈ میں کیوں رکھا؟ اچھا اس کی 2 صورتیں, یا تو یہ ہے کہ یا یہ مانو کہ سارے قلب صادق جیسے تھے, مجھے طاقت نہیں ہے, میں زیادہ چیز پہ نہیں پڑھ سکتا, یا تو یہ مانو کہ سارے قلب صادق جیسے تھے, یا پھر یہ مانو کہ اس کا نام بدل کے مسلم پرسنل بورڈ سے کافر پرسنل بورڈ رکھو. اس لیے کہ ہماری سمجھ میں تمہارا لاجک نہیں ہے. جب تک زندہ تھے تو مسلمان, مومن, مسلم پرسنل بورڈ کے کیا تھے؟ وائس پریزیڈنٹ, نائب صدر, اور مرتے کافر. اب جن لوگوں نے دیکھا ہے وہی بولے, ورنہ سب چپ رہے. جو میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے دیکھا ہے وہی تصدیق کرے گا, انہی کی سمجھ میں نقطہ آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جن لوگوں نے قلب ساجد صاحب کا پرسنل بورڈ کا فوٹو دیکھا نا, تصویر, وہ بتائیں گے ہوتا کیسا تھا. تصویر ایسی آتی تھی جب بھی قلب ساجد صاحب کیا تھا, بیچ میں ہوتا تھا صدر, کیا کہنا, پرسنل بورڈ کا صدر, اور قلب ساجد صاحب کے دائیں ہوتے تھے یا بائیں ہوتے تھے, بیچ میں صدر یا قلب ساجد دائیں یا بائیں, بیچ میں مرکز یا دائیں یا بائیں. بیچ میں صدر, قلب ساجد یا دائیں یا بائیں. اب قلب ساجد مر گئے, اب تم نے کہا چونکہ وہ کافر تھے, بیٹھتے تھے دائیں اور بائیں میں, اب وہ تھے کافر. اس کا مطلب سمجھے, اس کا مطلب یہ کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مرکز کے دائیں بائیں ہو, جو بھی مرکز کے دائیں بائیں ہو, وہ تمہاری نظر میں کافر ہوتا ہے. اور تمہارے فن کے مطابق جب تک زندہ رہے تب پتہ نہیں چلتا, کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو ہمارے مسلمان بھائیوں, جو بات تمہاری سمجھ میں 2020 میں آئی ہے, یہی بات تو ہم 1400 برس سے کر رہے ہیں. یہی بات تو کہہ رہے ہیں, مرکز کے دائیں بائیں ہو, سمجھ رہے ہیں نا. بھئی آپ نے کہا قلب ساجد دائیں بائیں تھے تو کافر تھے, اس کا مطلب یہ کہ جو بھی مرکز کے دائیں بائیں ہوگا وہ تمہاری نگاہ میں, تمہارے نظریات میں کیا ہوگا, کافر ہوگا. اب قلب ساجد صاحب کو کہنے دیجئے, قلب ساجد صاحب کبھی نہیں مر سکتے چونکہ مربی تھے, تربیت دینے والے تھے. تربیت دینے والا کبھی نہیں مرتا. جیسے قلب ساجد مربی تھے, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر کے, ویسے ہی حضرت ابو طالب بھی مربی تھے, نبی اور علی کے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ کے پاس, تو آپ نے فرمایا میرے پاس دنیاوی مال میں سے کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں, یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا تحفہ پیش کروں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس مہر نبوت کی زیارت کرائیے. ایک جملہ کہوں, ابھی تو گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ مہر نبوت کہاں ہے, مگر خدیجہ کا اعلان سے 18 سال پہلے کہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی ماں اعلان نبوت کے بعد مسلمان نہیں ہوئی. فاطمہ کی ماں اعلان نبوت کے بعد مسلمان نہیں
راحت آئی اور کہا لو خدیجہ مہر نبوت کی زیارت کر لو. اور جب جناب پیغمبر اسلام معراج میں گئے اور واپس آئے تو جناب امیر نے فرمایا مولا آپ گئے تھے کیا ہوا؟ کہ مجھے ہر آسمان پر فرشتوں نے روک کے کہا کہ جب جائیے گا خدیجہ کو سلام کہیے گا. جب جائیے گا خدیجہ کو سلام کہیے گا. یہ ہے فاطمہ کی ماں کا مقام. جب جائیے گا تو خدیجہ کو سلام کہیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی رضی اللہ ہونا اون ہے, معراج کی علیہ السلام ہونا اون ہے. کیا کہا جناب خدیجہ نے؟ کیا کہا؟ مہر نبوت کی زیارت کرائے. جناب خدیجہ عظمتوں کی ملکہ ہے, بے شک. سبحان اللہ. مرتبوں کی شہزادی ہے, بے شک بے شک. جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام کے لیے. ایسا جانتے جب پیغمبر کو حکم ہوا قولوا لا الہ الا اللہ اور پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کیا, آپ یقین جانے کہ محمد کے گھر کے سامنے ہجوم جمع ہو گیا. کون لوگ تھے؟ ان لوگوں نے آنے کے بعد محمد کے پیغمبر کے اس دعوے کو جھٹلانا شروع کیا. اے محمد, اے ابو طالب کے بھتیجے نیا دین لے کے آیا, ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھے انہیں منع کرنا, کہہ رہا ہے کہ ایسے کو مانے جس کو جو نظر نہیں آتا. ہم اپنے 360 کو چھوڑ کے تیرے ایک کو ماننا شروع کر دیں. باہر نکل, ہم بھی تو دیکھیں کیسا دین لایا. پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے. اللہ جناب خدیجہ, اللہ میرا باپ بھی میرا مقام ہے. واپس لے کے آ. ارے بھیا جب چودھری کو یہ بتا دیا کہ آگے تم افروز ہے, تیرا باپ تیرا دادا. لوگوں نے پیچھے والوں نے کہا کہ بلائیے محمد کو. اس نے کہا کون بلائے گا؟ پیسے کا تیرا باپ دے. بلا چلو واپس. میں بات کرتا ہوں. جناب خدیجہ نے کہا کہ تیری تو پوری نسل میری مقروض ہے. اب ایک جملہ سنیے, دیکھیے خدا کی قسم, جناب خدیجہ کا جملہ جو آج تک باقی اور قیامت تک باقی رہے. آج کل جب بھی الیکشن ہوتا ہے نا تو ایک نعرہ ہر حکومت لگاتی ہے, جو بھی الیکشن لڑتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے. وہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ ہم آ گئے تو قرضہ معاف کر دیں گے. یہ نعرہ ہوتا ہے ہم آ گئے تو قرضہ معاف کر دیں گے. کانگریس نے کہا ہم آئے تو قرضہ معاف, بھاجپا نے کہا ہم آئے تو قرضہ معاف, بسپا نے کہا ہم آئے تو قرضہ معاف, سماجوادی نے کہا ہم آئے تو قرضہ معاف. جملہ کہاں سے آیا کہ ہم آئے تو قرضہ معاف؟ یہ جملہ سب سے پہلے کہا ہے فاطمہ کی ماں نے. جناب خدیجہ نے کہا سن, اگر ہم آ گئے تو قرضہ معاف کر دیں گے. کیا مطلب؟ کہ جسے بھی قرضہ معاف کرانا ہے محمد کے خدا کا کلمہ پڑھتا چلا جا, قرضہ معاف کرانا چلا. محمد کے خدا کا کلمہ پڑھتا جا, میرے نبی کے رسالت کا کلمہ پڑھتا جا اور قرضہ معاف کرتا چلا جا. جناب خدیجہ نے قرض معاف کرنا شروع کرتی گئی اور قرضہ معاف کرتی چلی. جناب خدیجہ نے اتنا مال لٹایا کہ فقیر غنی ہو گئے. ملکۃ العرب نے اتنا خزانہ لٹایا, جو غریب تھے نا بیچارے فقیر, جن کے گھر میں کھانے کا بندوبست نہیں تھا, جن کے حالات اچھے نہیں تھے, سب امیر ہو گئے. اچھے کھدر کے کرتے پہن کے ہوتا ہے نا, جب آدمی کو تھوڑا سا پیسہ ہو جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی الیکشن لڑیں گے. خدیجہ نے لوگوں کو قرضہ معاف کیا اور مال لٹایا. کچھ لوگوں کے جیب میں جو 2-4 پیسے آئے تو انہوں نے بھی کہا نہیں جی ہم بھی امیدوار ہیں الیکشن کے, اور انہوں نے الیکشن لڑا. مانے نہیں, لڑا, اور ایسا لڑا کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا توق گلے میں دلوا دیا. بے شک. اب آپ بڑھاتے رہیے, اب کسی کے قد کو کتنا بڑھائیے, جتنا چاہیں آپ بڑھا دیں. یقین جانے دنیا میں کوئی اتنی بڑی کرین نہیں بنی جو قاتل زہرا کے قد کو بڑھا سکے.
बेशक नामुमकिन है। किसी के अंदर ताकत ही नहीं जो उनके वजूद को बढ़ा सके, उनकी अजमत, उनकी शान, इसलिए कि वो दुश्मन ज़हरा है, वो कातिल ज़हरा है। किसी ने मौला से पूछा, मौला बताइए आपके शिया की क्या पहचान है? फरमाया हमारे शिया की पहचान ये कि उसे दुनिया की सारी दौलत, सारी हुकूमत, सारा इख्तिदार जमा करके उसके कदमों में डाल दिया जाए और उससे कहा जाए ये सारा ले ले, मगर कातिल ज़हरा के लिए दिल में इतनी मुरब्बत ले आप, बस इतनी जितना सुई की नोक रखने से पैदा होती है जगह। तो कहा फिर अलामत क्या? कहा वो इस दौलत और सरवत और हुकूमत पे लात मार देगा, मगर कातिल ज़हरा के लिए हमदर्दी पैदा। देखिए 2020 ऐतिहासिक साल गुजरा है, अब तो 21 लग गया ना, 2020 इसे हम भुला नहीं सकते, इसलिए कि दो चीजें ऐसी हैं जो इसी 2020 में आई हैं, एक कोरोना, एक रज़ी अल्लाह, जो इसी साल में हो चुके हैं। देखा ना पाकिस्तान के चौराहे पर लोगों ने यजीद को क्या कहा, सुना था, यजीद रज़ी अल्लाह हो, तो तुम्हें 2020 में जाके पता चला कि रज़ी अल्लाह। दो चीजें एक साथ आई ना, एक कोरोना, एक रज़ी अल्लाह, मगर दोनों में एक फर्क है। फर्क जानते क्या? फर्क यह है कि कोरोना तो जान का दुश्मन है और रज़ी अल्लाह ईमान का दुश्मन है। अब आया, अब 2020 में तो तुम्हारी समझ में अब आ रहा है 2020 में कि ये रज़ी अल्लाह है। कल तक तो तुम इस पर लानत करते थे, कल तक तो कहते थे इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, कि कातिल हुसैन है। अब क्यों आया? इसका मतलब ये कि तुम्हें पता है कि अगर हमने इसे रज़ी अल्लाह नहीं बनाया तो जितने पुराने रज़ी अल्लाह है सब खतरे में आ जाएंगे। तुम्हें पता है कि अगर अब हमने इसको रज़ी अल्लाह ने बनाया, क्यों? तुम्हारी समझ में अब ये नहीं आया कि ये रज़ी अल्लाह है, तुम्हारी समझ में अब ये आया है कि हुसैन 1400 बरस पहले करके क्या गया। इमाम हुसैन का नारा क्या था? हम दीन बचाएंगे, शरीयत बचाएंगे, उसूल बचाएंगे, काम बचाएंगे। क्या ये सब चीजें मदीने में रहते हुए नहीं बच सकते? बच जाती। हुसैन ने जैसे वहां कुर्बानी दी है वैसे मदीने में दे सकते थे, मगर नहीं दी। इसकी वजह जानते क्या है? इसकी वजह यह है कि हुसैन पंजतन की आखिरी कड़ी है। पंजतन की आखिरी फर्द का नाम है हुसैन। हुसैन से पहले हुसैन के नाना, हुसैन से पहले हुसैन के बाबा, हुसैन से पहले हुसैन की अम्मा, हुसैन से पहले हुसैन के भाई, चार पहले हुसैन बाद में। तो हुसैन ने उन चारों की जिंदगी को देखा, फिर तय किया कि करना क्या है। हुसैन ने देखा था कि मेरे नाना को मदीने में जहर दिया गया, भाई रसूल को जहर कहाँ दिया गया? मदीने में दिया गया। ये तो हम ही लोग कहते थे वफात है, वफात नहीं है, शहादत है। बेशक बेशक। वो तो हम कातिल का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि कहीं के दर्द हो जाएगा। क्या जनाब इमाम हसन क्या देखा इमाम हुसैन ने कि मेरा नाना मदीने में शहीद हुआ, मगर कातिलों का नाम किसे पता? पूरी दुनिया में मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, मगर कातिल का नाम नहीं पता। क्यों? क्योंकि शहर की दीवार इतनी बुलंद हुई, कातिल को छुपा लिया। उसके बाद अम्मा शहीद हुई, शहीद करने वाले कहाँ थे? मदीने में। दरवाजा जलाने वाले कहाँ थे? मदीने में। सीली मारने वाले कहाँ थे? मदीने में। सब मदीने में थे, मगर शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई, उन्हें भी छुपा लिया। और ऐसा छुपाया कि आज तक नजर नहीं आ रहे। सिर्फ एक कौम है जो आज तक उन पर लानत कर रही है, और इसलिए पता है क्योंकि हमारे बुजुर्ग बता के गए कि कौन कैसा है। इसलिए कि हमने कभी भी कातिलों को अपना रहबर नहीं बनाया। वजह है कि हमारी नस्ल में सब कुछ है मगर आतंकवाद नहीं है। अब आप सुनिए, उसके बाद इमाम हुसैन ने क्या देखा? उसके बाद बाबा जनाबे मौलाए कायनात शहीद का हुए, कूफे में कातिल करने वाला कौन? अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। मगर मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को पता है कि अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम कातिल है? किसी को भी नहीं पता। सिर्फ मुसलमानों में एक तबका है शिया कौम जिसे पता है कि ये कातिल है। क्यों? वो भी छुपा लिया गया। उसके बाद इमाम हसन जहर मदीने में दिया गया, तीर मदीने में चलाए गए, सुल्ह मदीने में हुआ, दफन मदीने में नहीं होने दिया। कितनों को पता है कि जहर देने वाली कौन थी, तीर चलाने वाले कौन थे? शहर की दीवारें इतनी बुलंद हुई, उन्हें भी छुपा लिया। अब हुसैन ने देखा कि मैं हूँ आखिरी, पंजतन का मैं हूँ आखिरी। नाना शहर में मरे, शहर में कातिल छुप गया। अम्मा शहर में मरी, कातिल शहर में छुप गया। बाबा शहर में मरे, कातिल शहर में छुप गया। भाई शहर में मरा, कातिल शहर में छुप गया। हुसैन ने तय कर लिया
کے قاتل کا نام پتہ ہو نہ ہو، حسین کے قاتل کا نام بچہ، بوڑھا، جوان، عالم، جاہل، فاضل، قابل، حوالدار، چوکیدار، تھانے دار، رازدار، سب کو پتہ ہے حسین کے قاتل کون؟ یزید۔ اچھا انہوں نے کہا کہ حسین کا قاتل کون؟ یہ یزید پہ لعنت کر رہے تھے، لعنت 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 لعنت، ہم بھی بھائی اس کے دشمن ہیں، اور جس نے حسین رضی اللہ کو مارا اس پہ لعنت۔ اب کون سی ہمدردی پیدا ہوئی ہے؟ اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ حسین کر کے کیا گئے ہیں؟ تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ حسین نے کربلا میں اپنے قاتل کو پکڑا ہے اور اسے بے نقاب کیا ہے۔ یہ تو سمجھ میں، تمہاری سمجھ میں 2020 میں آیا ہے کہ حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا، مگر جب نقاب اٹھی نانا کے بھی پکڑے گئے۔ پکڑے سب کے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے سال مجلسیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یزید کون تھا، اور یہ 3 دن کی مجلسیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ پوری دنیا کو بتایا جائے یزید کو یزید بنانے والے کون ہیں۔ جتنا زور ہو سکے جوانوں اس عزائے فاطمیہ کو دینا، اس لیے کہ یہ بنیاد دین ہے، اساسہ دین ہے، حقیقت دین ہے۔ ہماری پہچان عزائے فاطمیہ، ہماری شناخت عزائے فاطمیہ ہے۔ آنے والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا، آنے والے حالات اس سے بدتر ہوں گے۔ اگر خدا کی قسم اس وقت یہ مجلسیں اتنی زور نہ پکڑتی تو ہمارے بچوں کو نہ کوئی بتاتا کہ فاطمہ کا قاتل ہے۔ تو نظام الہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ قاتل زہرا چھوڑے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک امام آئیں گے تب تک پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ قاتل زہرا۔ تم کتنی نقابیں ڈالو گے، تم کتنوں کو چھپاؤ گے، تم کتنی طرفداریاں کرو گے، نہیں کہ قاتل زہرا چھپ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں چھپ سکتا؟ اس لیے کہ وہ ایک مظلومہ کے قاتل ہے، وہ ایک معصومہ کے قاتل ہے۔ جانتے ہیں فاطمہ کو؟ اس کائنات کی سب سے مظلوم خاتون کا نام ہے فاطمہ۔ ہم سوچتے ہیں کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی ہے، مگر جو مرثیہ فاطمہ نے پڑھا وہ حسین نے نہیں پڑھا۔ امام حسین کی مرثی ہیں، عباس تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، اکبر تیرے جانے سے حسین کو بھی نظر آنا بند ہو گیا، مگر جو شدت کا مرثیہ سیدہ کا ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ سن لیا تم نے مسائل؟ اس کے بعد جو سیدہ نے فریاد کی وہ تاریخی تھی، کہتی بابا آپ کے بعد مسلمان مجھے پرسہ دینے نہیں انتقام لینے آئے، بابا آپ کے بعد مسلمانوں نے علی بابا آپ کے بعد میرا دروازہ جلا دیا، بابا علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، بابا میرے مرشد کو مارا، بابا میری پسلیاں توڑ دی، بابا مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے۔ کیا ہوا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، میں اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوں ان سے، تمہیں پتا ہے فاطمہ کیسے تھا؟ سوچ نہیں سکتے۔ میں بزرگوں سے معافی کے ساتھ، بھائی کا 10 منٹ میں پڑھ دوں، وضاحت کے ساتھ اجازت ہے وضاحت کر دوں بچوں کے ساتھ۔ رسول اللہ کے انتقال کے دوسرے یا تیسرے دن 11 لوگ جمع ہو کے فاطمہ کے دروازے پہ دب الباب کیا۔ سیدہ نے پوچھا کون؟ آنے والی نے اپنا نام بتایا، میں فلاں ابن فلاں آیا۔ سیدہ نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہا اس لیے آیا ہوں تھا کہ علی کو لے کے جاؤں، علی کو میرے حوالے کر دوں۔ سیدہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم لے کے جائیں گے اور علی سے بیعت کرائیں گے۔ سیدہ نے کہا میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اس نے کہا اگر تم نے علی کو ہمارے حوالے نہ کیا ہم دروازہ جلا دیں گے۔
تو سیدہ نے فریاد میں 3 جملے کہے، کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس میں محمد کی بیٹی رہتی ہے؟ کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں؟ اور اس کے بعد جو جملہ کہا سیدہ نے قیامت کا تھا، کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس پر نبی سلام کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کیا اس دروازے کو جلاؤ گے؟ تو سن لو عزیزو، تاریخ کہتی ہے ایک شخص نے حکم دیا اپنا غلام کو لکڑیاں جمع کر لاؤ، لکڑیاں جمع کی گئی، لکڑیاں جلا دی گئی، لکڑیاں نہیں جلی، دروازہ جل گیا۔ عرب کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اڑوس پڑوس کے لوگ اس کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں۔ مدینے کی عورتوں نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کیا، رہے وائے ہو ہمیں شریعت کا درس دینے والی ہو گئی اور اپنے گھر میں چولہا جلا دیا، ذرا دیکھو تو سب ہوا کیا۔ اب جو مستورات مدینہ نکل کے باہر آئی نا تو انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ کا چولہا نہیں جلا تھا، فاطمہ کا دروازہ جل گیا تھا۔ 2 جملے سن لیجیے، میں سے رحمت تمام۔ کیسے دروازہ جلا؟ کیسے دروازہ تھا؟ جیسے ہمارے گھروں میں تو نہیں، جن گھروں میں یہاں پرانے دروازے ہوں ان سے پوچھیے، بہت موٹا لکڑی کا دروازہ تھا۔ اور وہ کیسے بنتا تھا؟ پہلے ایک لوہے کا فریم ہوتا تھا اور اس پر تختے گاڑے جاتے تھے، اور تختوں کو روکنے کے لیے بڑی بڑی موٹی نیشیں، کیلے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ٹھوکی جاتی تھی۔ آپ بتائیے، آپ کو تجربہ ہے، اگر ایسے دروازے میں آگ لگائی جائے، لکڑی تو چل جائے گی، لوہا نہیں جلے گا، لوہا تب کے سرخ ہو جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تک آپ کے بیٹے نے آگ لگوائی نا تو دروازے کی لکڑی تو چل گئی مگر لوہا گرم ہو گیا، اتنا گرم تھا کہ ان 11 لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ 11 لوگ اسے ہاتھ سے دھکیلتے۔ ایک بڑی لکڑی منگائی گئی جیسی بلی ہوتی ہے، اور 11 لوگوں نے پکڑ کے دروازے میں ماری۔ تاریخ کا جملہ ہے، دروازہ دیوار جا کے دیوار سے گرا، اب جو دروازہ گرا تو دروازہ دیوار پر نہیں گرا، سیدہ پر گرا۔ مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے غم سرکار بات اللہ۔ 2 جملے، ایک روایت کہتی ہے سیدہ دیوار اور در کے بیچ میں آ گئی، اور میں نے خطیب سے سنا ہے کہ دروازہ زمین پہ نہیں گرا، پہلے زمین پہ سیدہ گری، سیدہ پہ دروازہ گرا، اور جب دروازہ گر گیا تو وہ 11 مسلمان اسی دروازے سے چڑھ کے گھر میں آئے۔ جب داخل ہوئے انہوں نے اپنا پاؤں دروازے میں رکھا تو سیدہ نے چیخ مار کے کہا، اسماء میرا محسن شہید ہو گیا۔ اسماء میرا محسن شہید۔ دوسری روایت سن لی، 11 لوگ گھر میں آئے، سیدہ در و دیوار کے بیچ سے نکلی، تیزی سے علی کے پیچھے آ کے کھڑی۔ پہلا جملہ سن لیجیے، روایت کا جملہ کیا ہے؟ ان 11 نے آ کے علی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ اگر کوئی سڑک پہ تمہارا گریبان پکڑ لے نا، 2 سال گھر سے نہیں نکلو گے، میری عزت خراب ہو گئی، میری توہین کی ہے۔ ان 11 نے آ کے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچنا شروع کیا، مگر علی کو ہلا نہیں پائے۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو خود سے کہا تو علی کو ہلا کیوں نہیں پا رہا؟ اس نے کہا ہلاؤں کیسے؟ سیدہ نے علی کو پکڑا ہوا ہے۔ جانتے ہیں علی کا جو پٹکا تھا نا میرے مولا کا، سیدہ نے اس پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا، وہ کھینچ رہے تھے، سیدہ نے نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے غلام خنفس سے کہا کچھ ایسا کر کہ سیدہ علی کو چھوڑ دے۔ 2 جملے سن لیجیے، کچھ ایسا کر کہ سیدہ علی کو چھوڑ دے۔ اس ملعون نے ایک لوہے کا تازیانہ نکالا اور نکال کے سیدہ کے دست مبارک میں مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا رہا، سیدہ کہتی رہی، مہدی اے میرے مہدی، اے مہدی۔ سنا کہ ایک لمحہ وہ آیا کہ سیدہ نے علی کو چھوڑا، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ سیدہ نے علی کو چھوڑا، وہ 11 لوگ علی کو کھینچ کے لے گئے۔ جب سیدہ نے دیکھا نا علی کو لے کے جا رہے، سیدہ نے اسماء کو بلا کے کہا، اسماء 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 ادھر آؤ۔ کہا بھی اسماء قیامت کے دن گواہ رہنا، میں نے علی کو نہیں چھوڑا، کہ اس نے اتنے تازیانے مارے میرا ہاتھ شل ہو گیا، اب اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اسماء کہہ کے علی لے گئے، کہاں چلے گئے؟ مسجد میں سامنے وہ شخص بیٹھا تھا، سوال کیا تھا؟ علی سے بیعت کر لیا جائے۔ ابھی علی باتیں کر رہے تھے، اچانک مسجد میں بڑی کی دیواروں کو چل آیا،
پر کنفوز نے اتنا تازیانہ بنا کہ اس ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ سیدہ اس ہاتھ سے چکی چلا لے، سیدہ اس ہاتھ سے علی کو سلام کر لے، سیدہ اس ہاتھ سے تسبیح پڑھ لے، سیدہ اس ہاتھ سے حسین کو تیار کر دے۔ اس ہاتھ میں حرکت ختم ہو گئی تھی، 75 یا 95 دن جب تک سیدہ نہیں یہ ہاتھ نہیں اٹھا، اس ہاتھ کی نسل ختم ہو گئی تھی، شل ہو گیا تھا۔ روایت کا جملہ یہ ہے جب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی نا، علی نے جنازے کو غسل دیا، کفن دیا، لا کے صحن خانہ میں رکھا، آواز دی حسن آؤ اماں کو سلام کرو، حسن آئے اماں سلام، زینب اماں کو سلام کرو، اماں سلام، اماں کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو، اماں کلثوم نے کہا اماں سلام۔ اس کے بعد علی نے کہا حسین کہ تم سلام نہیں کرو گے؟ حسین نے ایک جملہ کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ اور دو جملے سن لیجیے اور میری سے خدمت تمام، بابا جب تک اماں نہ بلائے گی تب تک حسین نہ جائے گا۔ روایت کا جملہ یہ ہے وہ ہاتھ جو 75 اور 95 دن تک نہیں اٹھا، ارے بندے کے دل ٹوٹے، وہ جو ہاتھ بلند ہوئے آجا میرے لال آجا، حسین آگے بڑھے، اماں کے رخسار پر رخسار لگ گیا، اے اماں تیرا حسین آ گیا۔ سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے۔ خدایا 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 حاضرین کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما، جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ جس طریقے سے آج ہم ایام عزائے فاطمیہ یہاں منا رہے ہیں، زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم جنت البقیع میں عزائے فاطمیہ منائیں۔ واسطہ محمد آل محمد کا کہ جتنے لوگ اس اندھیرے رات میں تاریکی شب میں بیٹھے ہیں